इमरान रज़ा अंसारी साहब वो लीडर है जो गरीबों की हर रोज़ मदद करता है, हर रोज़ हर दिन। आपके गांव में किसी की मदद की है? सुनो ना मेरी बात, हमें फक्र है, मुझे फक्र है, मेरे लोगों को फक्र है, पूरे पटन को फक्र है कि हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं जिसके हाथ में हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजीफ होता है और तस्बीह होती है और ज़बान पे कुरान की आयत होती है। हम फक्र करते हैं उस लीडर पे। कहाँ पे देख रहे हैं आप खुद को? देखिए हम कहाँ खुद को देख रहे हैं, इसका फैसला अब जल्दी होने वाला है, बट ये है कि लोग सच्चाई के सामने आ रहे हैं और लोग सच्चाई का साथ देने आ रहे हैं और लोगों को समझ आया है कि यहाँ पे अगर कोई सच्चा है, अगर कोई सच की सियासत करता है, वो है पीसी के हमारे रहनुमा मिस्टर सजाद गनी लोन साहब। तो उसकी आवाज़ जो है वो नौजवानों के कानों में गूंज रही है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार नौजवान बढ़ चढ़ के पीसी में शिरकत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वोट भी पीसी के हक़ में देंगे। तो हम रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं, हम 20 के इंतज़ार में हैं। इंशाल्लाह रहमान आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि पीसी कहाँ पे है। इंशाल्लाह रहमान जीत हमारी होगी, जीत सजाद साहब की होगी, जीत सच्चाई की होगी। अच्छा साहब, एक समाजी कारकुन होने के साथ साथ आप अब इस फील्ड में आए हैं, अगर हम बात करेंगे पॉलिटिक्स में, और आपको लगा है कि कभी या आपने कभी देखा है कि यहाँ पे सजाद गनी लोन पटन आए हैं इससे पहले? हाँ क्यों नहीं एक्चुअली देखिए रिप्रेजेंटेटिव होता ना, जब पीसी यहाँ पे है, जब यहाँ पे हमारा इमरान रज़ा अंसारी साहब है, वो पीसी के जनरल सेक्रेटरी है। तो सजाद साहब हर जगह नहीं पहुँच सकता है। तो यहाँ पे इमरान रज़ा अंसारी साहब बैठे हैं, जो भी मसले यहाँ के लोगों के हैं वो इमरान रज़ा अंसारी साहब देख रहा है। तो इसका ये कहना है कि हर जगह देखिए, अगर मैं किसी जगह खड़ा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ, मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ इमरान रज़ा अंसारी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर सजाद साहब कहीं दूर है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ बारामूला में इमरान रज़ा अंसारी साहब है, यहाँ बारामूला में हमारे बहुत सारे और लीडर हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सजाद साहब ही है। यह कहना गलत है कि सजाद साहब हर जगह पर पहुंच सकता है, नहीं। यहाँ पे इमरान रज़ा अंसारी साहब है। तो अगर पटन की हम बात लेंगे, मैं हूँ यहाँ पे, बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे अच्छे वर्कर है, काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, मैं भी एक अदना सा वर्कर हूँ इमरान रज़ा अंसारी साहब का, तो मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये इमरान रज़ा अंसारी साहब बात कर रहा है। तो अगर मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ तो इमरान रज़ा अंसारी साहब काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी जगह सजाद साहब नहीं पहुँच सकता है तो वहाँ पर हमारे लीडरशिप है। जनाब, हम जानना चाहेंगे कि अगर हम इस वक्त की बात करेंगे है, पार्लियामेंट खिताब होने वाले हैं, अब 20 तारीख को जो है सभी अपना वोट कास्ट करेंगे। आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है उस अरूज तक पहुंचेगा कि इसमें अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, और आपको क्या लग रहा है? नहीं मेरे भाई, आपने कल एंट्री देखी हमारी चैनल में, आपने बीच में हमारा न्यालपुरा का भी प्रोग्राम देखा। अगर पटन की बात कर रहे हो, पटन में तो लोगों ने वन साइड फैसला किया है ना। लोग कह रहे हैं कि वो हब ऑफ इमरान रज़ा अंसारी माना जाता है। हब ऑफ इमरान रज़ा अंसारी नहीं है, तो मीन्स हब ऑफ इमरान अंसारी मीन्स है ना हब ऑफ पीसी। अगर आप न्यालपुरा में किसकी हब कह रहे थे, न्यालपुरा में इतनी सारी गैदरिंग थी, वो एक अच्छा खासा जलसा, वो किसका हब था? वो भी इमरान रज़ा अंसारी साहब का। दैट मीन्स वो पीसी था। और मैंने उस वक्त भी शायद आपको ही कहा है कि यही लोग पीसी है, यही लोग इमरान रज़ा अंसारी है, यही लोग सजाद गनी लोन साहब है। और पटन एरिया में क्यों पीसी ये ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रहे हैं? और हर जगह पे आप हमारी रैली को देखिए, आपको अगर कवर कर रहा है 16 को आ जाइए 12 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रैलीज देखे? वो मुझे पता है वो मैनेज कैसे करते हैं, और मुझे पता है वो रैली कहाँ से आते हैं। देखिए वो खोखले हो चुके हैं, उनके नारे खोखले हैं। उनको ये पता है कि हमें नारद कश्मीर में अब कुछ नहीं मिलने वाला है। बस अब वो उल्टे सीधे बयानात और उल्टे सीधे इस्लामात, उनके सिवा अब उनके पास कुछ रहा ही नहीं। तो इसका हम नारद कश्मीर को हम वन साइड मानते हैं। और नारद कश्मीर इस वक्त पूरा, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सजाद गनी लोन साहब के साथ। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। और जो नया वोटर है उनका रुझान पीसी की तरफ है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। आप अपने एरिया के लिए क्या स्पेशल मैसेज छोड़ना चाहते हैं, और साथ साथ हमें बता दीजिएगा कि आपके एरिया के लोग जो है वो किसको वोट करने वाले? सुने मेरी बात, मेरा जो एरिया है ना, ये हमेशा सियासत में इन टच रहे हैं। इनको पता है कौन क्या है। ये किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, ये झूठे वादों में नहीं आने वाले हैं। ये समझदार लोग हैं, और ख़ासकर पटन के लोग ये समझदार और मुहज्जिब लोग हैं।
اس بار کوئی دھوکہ نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی فریب نہیں. اس بار ہمارے ایریا نے فیصلہ لیا ہے. اس بار جو ہم نے نعرہ دیا ہے ہمارے سجاد صاحب نے, ڈگنیٹی اینڈ ڈیولپمنٹ, اور لوگ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہیں, لوگ عزت کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ لوگ جٹ رہے ہیں اور لوگ فیصلہ کریں گے 20 تاریخ کو. اچھا صاحب, اگر پٹن کی بات کریں, ریسنٹلی ٹریڈرز فیڈریشن پٹن کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم انجینئر رشید کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں, اور کل ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو رد کرتے ہیں. آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے بھی وہ فیس بک پہ دیکھا ہے. اگر کہیں پہ ٹریڈرز فیڈریشن کا چیئرمین بول رہا ہے کہ ہم رشید انجینئر کو مظلوم سمجھ کے فیصلہ یہ سپورٹ کریں گے, ایک بات میں یہاں کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انجینئر رشید صاحب ایک مظلوم ہے, وہ 5 سالوں سے قید میں ہے, تو یہاں کے کیا کچھ لوگ مظلوم نہیں ہے جو 20 سالوں سے قید میں. ہمیں ان مظلوموں کو باہر نہیں نکالنا ہے, ہمیں ان مظلوموں کے لیے بات نہیں کرنی ہے. کیا ہم ان کے لیے بات کریں گے؟ وہ کیسے؟ وہ پھر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں نا, پھر بھی اس کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے نا. تو اگر وہ مظلوم ہے, وہ لوگوں کے ساتھ کیا؟ ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو مظلوموں کو باہر نکالے گا اس ظلم سے. ہمیں اس لیڈر کی تلاش ہے. وہ لیڈر ہمیں ملا ہے سجاد غنی لون صاحب, جو ان کو باہر نکالے گا. یہاں پہ اگر میں بات کروں گا, میں ڈروں گا نہیں بات کرنے سے. یہاں پہ 20 سال سے ہمیں بند ہے ناصر مولوی صاحب جو پلانن کا, وہ مظلوم نہیں ہے, ان کی بات انہوں نے نہیں کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ بات کرنی چاہیے, ہر مظلوم کی بات کریں, اور قیدی کی بات کریں. اور سجاد غنی لون صاحب صرف ایک قیدی کی بات نہیں کرتے, وہ جہاں پہ رشید انجینئر کی بات کرتا ہے وہاں پہ وہ ناصر مولوی صاحب کی بات, ہمارے ایریا کے ناصر مولوی صاحب کی بات بھی کرتا ہے. تو ہم سنو میری بات, ہم چاہتے ہیں کہ مظلوم کو ون سائڈ مظلوم نہیں کہا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کے جو لوگ ہیں ہماری آواز. وادی کشمیر کے ہر کسی ضلع اضلاع میں جو ہے الیکشن کی سرگرمیاں ہے عروج پہ اس وقت ہے. چاہے ہم بات کریں ساؤتھ کشمیر کی, سینٹرل کشمیر کی یا نارتھ کشمیر کی, ہر جگہ پہ سیاسی جو سرگرمیاں ہے وہ اس سمے بخار پہ ہے. ہر جگہ پہ لوگ جو ہے وہ باہر گھروں سے نکل کر آ رہے ہیں اور اپنے لیڈرز کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ارشاد پنڈت, جنہوں نے ریسنٹلی جو ہے پیپلز کانفرنس کے ساتھ جوائن کیا ہے, اور ان کے ساتھ کثر کی تعداد میں لوگ اب جڑتے جا رہے ہیں. اور حال ہی میں چونیبل پٹن میں جو ہے ایک بڑا جو اجلاس ہے, ہم کہیں گے پبلک کنونشن, وہاں پہ منعقد ہوا, جس میں جو ہے قریباً 50 سے 60 ہزار لوگوں نے جو ہے شرکت کی. ارشاد پنڈت بھی وہاں پہ موجود تھے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پٹن ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کہ پٹن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پہلے خیر مقدم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو. کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ خود کو؟ دیکھیے, ہم کہاں خود کو دیکھ رہے ہیں, اس کا فیصلہ اب جلدی ہونے والا ہے. بٹ یہ ہے کہ لوگ سچائی کے سامنے آ رہے ہیں, اور لوگ سچائی کا ساتھ دینے آ رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی سچا ہے, اگر کوئی سچ کی سیاست کرتا ہے, وہ ہے پی سی کے ہمارے رہنما مسٹر سجاد غنی لون صاحب. تو اس کی آواز جو ہے وہ نوجوانوں کے کانوں میں گونج رہی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اس بار نوجوان بڑھ چڑھ کے پی سی میں شرکت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ووٹ بھی پی سی کے حق میں دیں گے. تو ہم رزلٹ کے انتظار میں ہیں, ہم 20 کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ الرحمن آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کہ پی سی کہاں پہ ہے. انشاءاللہ الرحمن جیت ہماری ہوگی, جیت سجاد صاحب کی ہوگی, جیت سچائی کی ہوگی. کبھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ سجاد غنی لون پٹن آئے ہیں اس سے پہلے؟ ہاں, کیوں نہیں. ایکچولی دیکھیے, ریپریزنٹیو ہوتا نا, جب پی سی یہاں پہ ہے, جب یہاں پہ ہمارا عمران رضا انصاری صاحب ہے, وہ پی سی کے جنرل سیکرٹری ہے. تو سجاد صاحب ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پہ عمران رضا انصاری صاحب بیٹھے ہیں, جو بھی مسئلہ یہاں کے لوگوں کے ہیں وہ عمران رضا انصاری صاحب دیکھ رہا ہے. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر جگہ دیکھیے, اگر میں کسی جگہ کھڑا ہوں تو میں پہنچ رہا ہوں, میں بھی آن بیہاف آف عمران رضا انصاری بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب اگر سجاد صاحب کہیں دور ہے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں, اور یہاں بارہمولہ میں عمران رضا انصاری صاحب ہے, یہاں بارہمولہ میں ہمارے بہت سارے اور لیڈر ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجاد صاحب ہی ہے. اچھا صاحب, اگر پٹن کی بات کریں, ریسنٹلی ٹریڈرز فیڈریشن پٹن کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم انجینئر رشید کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں, اور کل ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو رد کرتے ہیں. آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے بھی وہ فیس بک پہ دیکھا ہے. اگر کہیں پہ ٹریڈرز فیڈریشن کا چیئرمین بول رہا ہے کہ ہم رشید انجینئر کو مظلوم سمجھ کے فیصلہ یہ سپورٹ کریں گے, ایک بات میں یہاں کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ
اگر انجینئر رشید صاحب ایک مظلوم ہے, وہ 5 سالوں سے قید میں ہے, تو یہاں کے کیا کچھ لوگ مظلوم نہیں ہے جو 20 سالوں سے قید میں. ہمیں ان مظلوموں کو باہر نہیں نکالنا ہے, ہمیں ان مظلوموں کے لیے بات نہیں کرنی ہے. کیا ہم ان کے لیے بات کریں گے؟ وہ کیسے, وہ پھر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں نا, پھر بھی اس کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے نا. تو اگر وہ مظلوم ہے, وہ لوگوں کے ساتھ کیا, ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو مظلوموں کو باہر نکالے گا اس ظلم سے. ہمیں اس لیڈر کی تلاش ہے. وہ لیڈر ہمیں ملا ہے سجاد گنی لون صاحب, جو ان کو باہر نکالے گا. یہاں پہ اگر میں بات کروں گا, میں ڈروں گا نہیں بات کرنے سے. یہاں پہ 20 سال سے ہمیں بند ہے ناصر مولوی صاحب جو پلالن کا, وہ مظلوم نہیں ہے, ان کی بات انہوں نے نہیں کی ہے. جناب, جس ناصر مولوی کے بارے میں آپ نے ذکر کی ہے وہ رہائشی پلہالن کے ہیں, اور کل آپ نے دیکھا کس طرح سے وہاں پہ انجینئر رشید کے نعرے بلند ہوتے تھے اور ان کے پرچم میں بلند ہوئے, اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شیر تہاڑ میں بھی جو ہے تیر رہا ہے, تہاڑ کے اندر بھی جو ہے اپنا کام کر رہا ہے. دیکھیے, الیکشن پروسیس ہوتا ہے, الیکشن پروسیس, لوگ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی, لوگ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی. رزلٹ سامنے آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کون کہاں پہ ہے. ہم اس کو دعویٰ کہیں گے. کیا آپ لوگوں کو کیمرہ کے سامنے بتائیے, اگر آپ کے ہاتھ جیت لگی, کیا آپ کیمرہ کے سامنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں؟ وعدہ بند ہے ہم ڈیولپمنٹ پہ, وعدہ بند ہے ہم عزت اور عزت کے ساتھ. ہم نے عزت کا وعدہ کیا ہے, لوگوں کو عزت اور تحفظ ملے گا. یہ وعدہ ہے سجاد لون صاحب کا, یہ ہمارے ایک ورکر کا وعدہ ہے. ہم لوگوں کو گھر گھر جائیں گے, عزت دلائیں گے, اور ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے. ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کر, ہم ادنا سے ورکر ہیں, ہم ادنا سے ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے لیے کام کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے ڈیولپمنٹ اور ڈگنیٹی کا. اور ڈگنیٹی کے لیے ہندوستان میں ہم نے شیر کو بھیجا ہے. سجاد صاحب شیر ہے, وہ پارلیمنٹ میں چھین کے لے گا. ہمیں پتہ ہے وہ کس قسم کا لیڈر ہے, اور وہ شیر ہے. انشاءاللہ ہم شیر کو اس بار بھیج رہے ہیں. جناب, جسے آپ شیر کہتے ہیں نا, اسے کہا اس لیے شیر کہتے ہیں کیونکہ وہ بی جے پی کے ساتھ کنیکٹ ہے, اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں کون بی جے پی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے؟ پی سی, یہاں کون این سی نہیں ہے. سنیں میری بات. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, یہ آپ ریکارڈ کرنا. یہاں جتنا بھی آپ بی جے پی کے خلاف بولو گے نا, جتنا بھی آپ بی جے پی کے خلاف بولو گے, ان کو اس میں فائدہ نکلتا ہے مرکز میں, ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں. آپ خود کو مانتے ہیں, آپ خود کو الگ مانتے ہیں بی جے پی؟ سنو میری بات کمپلیٹ کرنے دو. یہاں پہ فاروق عبداللہ جتنا بی جے پی چلاتا نا, وہ ان کو دوسرے اسٹیٹوں میں مدد کرتا ہے. یہ اندر کی بات ہے, اور اس کو اسی کے لیے رکھا ہے کہ آپ ہمارے خلاف بولو. کیونکہ بی جے پی کی پالیسی جو ہے, ان کی پالیسی پہلے سے رہی ہے کہ کشمیر میں 370 ختم کرنا ہے, انہوں نے کیا ہے. اگر ہم پٹن کی بات کرتے ہیں نا, پٹن کانسٹیچوئنسی میں ہم پٹن مارکیٹ کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم پٹن میں چکسری کی بات کرتے ہیں, ہم پٹن میں شوز کی بات کرتے ہیں, ہم نیال پورہ کی بات کرتے ہیں, ہم وارپورہ کی بات کرتے ہیں, ہم گویوا کی بات کرتے ہیں, ہم ماموسا کی بات کرتے ہیں, ہم شیرپورہ کی بات کرتے ہیں, ہم کھور بیلٹ کی بات کرتے ہیں, ہم شیعہ بیلٹ میں ہم وسن کھوئی کی بات کرتے ہیں, ہم خاص کر پلالن کی بات کرتے ہیں, ہم گاڑی گوپالن کی بھی بات کرتے ہیں, ہم ترکول بل کی بھی بات کرتے ہیں. ہم جہاں بھی اس کو ہم سارے ایریا کو ہم پٹن کہتے ہیں. یہ سارے ایریا کو ہم پٹن, ہم سنگھ پورہ تحصیل میں جتنے بھی گاؤں ہیں, ہینجی ویرا ہے, یا وہاں پہ سنگھ پورہ خود ہے, سنگھ پورہ بڑا ایریا ہے, جو بھی سنگھ پورہ تحصیل سے گاؤں آتے ہیں, برن بھی ان کے ساتھ, ہم اس کو ساروں کو پٹن سے ملاتے ہیں. اور یہ پٹن کانسٹیچوئنسی ہے, اور پٹن کانسٹیچوئنسی میں اس بار سیب کھلے گا. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے 20 تاریخ کو. اور عمران رضا انصاری صاحب اس بار 50 پار کرے گا. یہ میرے بھائی آپ سے وعدہ ہے. اور لوگ جڑے ہیں, اور خاص کر بزرگ کے ساتھ ساتھ ہمارا یوتھ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. یہ ہمارے عمران رضا انصاری صاحب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. روز 100, 150, 200 جوائننگز ہوتے ہیں, اور عمران رضا انصاری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ مالائیں والائیں چھوڑ دو. لوگ جڑ رہے ہیں, لوگوں کو میں راس آ گیا, میں لوگوں کو راس آ گیا. اس لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے. ہمیں فخر ہے, مجھے فخر ہے, میرے لوگوں کو فخر ہے, پورے پٹن کو فخر ہے کہ ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وظیف ہوتا ہے, اور تسبیح ہوتی ہے, اور زبان پہ قرآن کی آیت ہوتی ہے. ہم فخر کرتے ہیں اس لیڈر پہ. ہمیں یہ فخر نہیں ہے, ہم ان کی طرح نہیں ہے
जो उसके पीछे पीछे चले, जिसको अपने मजहब के बारे में पता नहीं है। जनाब, ये थे हमारे साथ इरशाद पंडित। तो दावे तो उन्होंने बहुत कुछ किए हैं। कहा कि गरीब आवाम के साथ हमेशा के लिए शाना बशाना खड़े रहेंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि वो उम्मीदें जगेंगे जिन उम्मीदों को लेकर यहाँ पे कई सारे नौजवान और कई सारे माएँ इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके बच्चे जो है जो सलाखों के पीछे उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा। ये थे हमारे साथ इरशाद पंडित, जो पीसी रिसेंटली जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन किया है। क्या ये वादे 20 तारीख को साबित होंगे? क्या 4 तारीख बदल जाएगी? क्या 4 तारीख पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जश्न बारामूला में होगा? क्या 4 तारीख यानी 4 जून वादी कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर के पटन इलाके में इरशाद पंडित का झंडा ऐसे ही लहराएगा? क्या उस वक्त भी 4 तारीख इरशाद पंडित के चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट होगी? ये अब देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों का सबसे जब मकसद निकलेगा तो ही पता चल जाएगा। लेकिन 4 तारीख इंतज़ार करेंगे, ये दावे कहाँ तक सही है मिलकर जानते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।